ایک مولانا آئے تھے اعلیٰ حضرت کے پاس، محسن کاکوروی صاحب، وہ معراج کا قصیدہ لکھ کر کے لائے تھے، اعلیٰ حضرت سے چیک کروانے آئے تھے، اور انہوں نے جو لکھا تھا اس میں کاشی، متھرا، گنگا جل سب کا ذکر تھا، کیونکہ شاعر جو ہے اشاروں میں بات کرتے ہیں، کاشی کا مطلب وہ جگہ نہیں، ایک پوتر جگہ کو انہوں نے اس سے مراد لیا، اشعار وہ لکھ کر کے لائے تھے اعلیٰ حضرت کے پاس۔ ظہر کے بعد وہ آئے اور لے کر کے وہ سنانے کے لیے بیٹھے، تو کچھ ہی اشعار اعلیٰ حضرت نے سنے تھے ابھی، تو اعلیٰ حضرت نے رکھ لیا، عصر کی اذان ہو گئی، عصر کی اذان ہو گئی، کہا مولانا رکھ دیجئے، نماز کے بعد دیکھیں گے، اذان ہو گئی ہے، تو اذان کے لیے اٹھ کر چلے گئے، سنتیں پڑھی اور فرض کا انتظار کرتے کرتے قصیدہ معراج اعلیٰ حضرت مسجد میں بیٹھ کر کے ہی ترتیب دینے لگے، اور اس کے بعد عصر کی جماعت ہو گئی، عصر کی نماز کے بعد آئے، کاکوروی صاحب سے کہا آپ کا رکھیے اور یہ میرا پڑھیے، تو انہوں نے اٹھایا، کہا پڑھتے رہے، ایک شعر، دو شعر، تین شعر، چار شعر، میرے عزیزو 200 سے زیادہ الفاظ اس میں موجود، 68 اشعار صرف عصر کی سنت اور فرض کے بیچ میں لکھ کر کے پورے قصیدہ معراج کو بیان کر دیا۔ انہوں نے پوچھا کاکوروی صاحب کہ مولانا احمد رضا صاحب آپ کے پاس یہ کب کا لکھا ہوا تھا؟ کہا بس سنت اور فرض کے بیچ میں مسجد میں جو ذہن میں آ گئے وہ میں نے ترتیب دیا۔ ارے جو ذہن میں آ گئے ان کا حال یہ ہے کہ اچھوں کو آج پڑھنا نہیں آتا، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ جو بٹ رہا تھا نور کا باڑا، چاند سورج اچھل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے، یعنی اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کا جو صدقہ بانٹ رہا تھا اس میں چاند سورج بھی اچھل کر مانگ رہے تھے کہ حضور کے جبین سے جو نکلا ہوا صدقہ ہے مولا وہ ہمیں عطا کر دے۔ اور پھر فرماتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔